الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم چوتھی حکمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تیسری حکمت میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اعلیٰ ہمتوں والے بھی تقدیر کی دیواروں میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر اولیاء کاملین کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی تھی، تو اس سے انسان کو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دعائیں بھی جو تقدیر مبرم ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے ان کے بارے میں دعائیں آئی ہیں کہ ان سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، البتہ تقدیر مبرم جو ہے تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اب شیخ نے ایک اور بات کی وضاحت کر دی کہ جس طرح ہمتوں سے تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ہماری تدبیروں سے بھی تقدیر الہی تبدیل نہیں ہوتی۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ارح نفسک من التدبیر فما قام به غیرک عنک لا تقم به لنفسک، یعنی تم آرام دو اپنی جان کو تدبیروں سے، یعنی تدبیروں سے بچو اور اپنے نفس کو آرام دو، کیونکہ جس کام کے لیے تمہارا غیر موجود ہے تو تمہیں پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکمت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ لفظ تدبیر آیا کہ تدبیر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں تدبیر جو ہے اپنے معاملات میں اور اس کے انجام میں غور و فکر کرنے کو تدبیر کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں سیدی احمد زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ معاملات کی تقدیر، معاملات کا اندازہ مقرر کرنا کہ مستقبل میں جس کے بارے میں انسان کو خوف ہوتا ہے یا اس کی امید ہوتی ہے، تو ان معاملات کے حوالے سے سارے معاملات کو سیٹ کرنا یہ تقدیر کہلاتا ہے۔ تو اب ان معاملات کو سیٹ کرنے میں انسان کو جزم ہے کہ بس یہ معاملہ ایسا ہو کے رہے گا یا ایسا میں کر کے رہوں گا، اور اس کے اندر یعنی تفویض نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو شامل نہیں کیا، جس طرح کہ عام طور پہ مومن کا ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو جائے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جبکہ جن کو تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، جو اپنی کوشش ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے تدبیر ہی کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ اس میں جزم کرتے ہیں اور پختہ ہوتے ہیں، تو اس میں تفویض نہیں پائی جاتی۔ تو ایسا معاملہ جس میں تفویض پائے جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو کہ بھئی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اخروی معاملہ ہے اور یہ خیر کی نیت ہے، اور اس کے اندر اگر وہ تدبیر کوئی طبیعت کے حوالے سے کی جائے تو اس کو کہتے ہیں شہوت یعنی خواہش، اور اگر دنیاوی معاملات میں کی جائے تو اس کو کہتے ہیں امنیہ یعنی لمبی امیدیں باندھنا۔ تو بہرحال اس قسم کا معاملہ۔ تو اب شیخ نے جو اوپر کلام کیا کہ اپنے نفس کو تدبیر سے آرام دے دے، تدبیروں میں نہ لگ، بلکہ جب تیرا غیر، یعنی غیر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کو چلانے والا ہے نا۔ جب تیرا غیر اس کے لیے قائم ہے تو تو اپنے نفس کو قائم نہ کر۔ تو اب اس پہ غور کیا جائے تو تدبیر کی تین قسمیں نکل آتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جسے تدبیر مذموم کہتے ہیں، اور ایک تدبیر وہ ہے جسے مطلوب ہے، تدبیر مطلوب، اور ایک قسم وہ ہے جو تدبیر مباح، یعنی ایک تدبیر تو ناپسندیدہ ہے، ناجائز کے زمرے میں، ایک تدبیر وہ کہ جس کا شریعت نے حکم دیا وہ کرنی چاہیے، اور دوسری تدبیر وہ کہ جو ہمارے لیے جائز ہے، کریں یا نہ کریں۔ اب اس کو میں تینوں کے تھوڑا سا ڈیفینیشن کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں جو تدبیر جسے مذموم کہا جاتا ہے،
تو اس سے مراد وہ تدبیر ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان کا جزمی ارادہ ہو اور اس میں صمیم قلب کے ساتھ وہ کام کرنا چاہ رہا ہو، خواہ وہ دینی کام ہو یا دنیا کا کام ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب اس کو برا کیوں کہا گیا؟ اگرچہ کہ دینی کام ہو پھر بھی برا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی قلت ہے، قلت ادب پایا جا رہا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے تو تم اب اللہ کے مقابلے میں جو اپنی چاہت لے کر آ گئے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ بس ایسا ہو جائے جو میں چاہ رہا ہوں، اور تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی کیا مشیت ہے، کیا ارادہ ہے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں قلت ادب پایا جاتا ہے اس میں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور اس میں کہا کہ جب حی قیوم جو کائنات کے تمام معاملات کو چلانے والا ہے وہ تیرے لیے قائم ہے، تیرے نفس کی طرف سے، تیرے نفس کے معاملات کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ تو اپنے نفس کے بارے میں سوچتا ہے وہ تجھ سے بہتر تیرے لیے کرتا ہے، تو اس حوالے سے پھر تجھے کیا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ مثلا رزق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، عام طور پہ لوگ دنیاوی معاملات کے اندر رزق کے اندر خاص طور پہ کرتے ہیں، پھر دنیاوی سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اس کے لیے بہت تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انسان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے کاموں کو بنا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے خود نے فرما دیا کہ زمین پہ جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ پھر انسان کا اسی کے لیے تگ و دو کرنا اور محنت کرنا، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی ذمہ داری لے چکا ہے، اور اس کے اندر بھی اتنا جزم کے ساتھ کرنا کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا خیال بھی دل میں نہ آئے، یا کہنے کو لفظی طور پہ انشاءاللہ کہہ دیا مگر دل میں جو ارادہ یہ کہ ایسے ہی ہو کے رہے، تو اس لیے اس کو بے ادبی شمار کیا گیا اور اس کو ناپسند کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو چلا رہا ہے تو تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو، کیوں تدبیروں میں لگ گئے ہو؟ اس کے اوپر چھوڑ دو، کوشش کرو اور چھوڑ دو اس کے اوپر۔ اور اس کی مثال میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا تو انسان کو جو بنایا گیا تو انسان کی تدبیر سے نہیں بنایا گیا، اس میں انسان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ جب انسان کے ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی کچھ وہ تدبیر نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی ساری تدبیر اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ جب وہ دنیا میں آیا تب بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ اس کے ہاتھ پاؤں کام کرتے تھے، نہ زبان کام کرتی تھی، تو اللہ کی تدبیر تھی، اس نے ماں باپ کو لگا دیا۔ تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں جن کے اندر بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن جب وہ سمجھدار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ جناب میں جو کچھ کروں گا تو ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اس نے اور اللہ کی تقدیر کو بھول گیا، تو اس لیے اس میں قلت ادب ہے۔ تو ایسی تدبیر کو مذموم کہا جاتا ہے، مذمت کی گئی ایسی تدبیر کی۔ اور اس کے برعکس جو ہے انسان اگر اللہ پہ یقین رکھے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ ان اللہ جعل الروح والراحت فی الرضا والیقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی اور راحت وہ رضا اور یقین میں رکھ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ کے رضا میں راضی ہو جائے تو انسان کو خوشی مل جاتی ہے۔ اسی حوالے سے حضرت قطب الاقطاب غوث الاقواس سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کہ لا تختر من امرک شیئا واختر ان لا تختار وفر من ذالک المختار ومن فرارک ومن کل شیء اللہ تعالی وربک یخلق ما یشاء ویختار۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے معاملے میں سے کسی چیز کو اختیار نہ کرو، اپنے لیے کچھ بھی اختیار نہ کرو، چونکہ پچھلی حکمت میں سے جو سے پہلے ہم نے پہلی حکمت میں بات بیان کی تھی، تو 2 نمبر حکمت میں اس میں یہی بتایا تھا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو سائے میں تو دھوپ کی تمنا نہ کرے، دھوپ میں تو سائے کی تمنا نہ کرے، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام شاذلی رضی اللہ عنہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں، اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تو اپنے معاملات میں کچھ اختیار نہ کر، یعنی کوئی تدبیر نہ کر، وقت اور تجھے کچھ کرنا تو وقت لا تختار، تو اس بات کو اختیار کر لے کہ تو تقدیر کو اختیار نہیں کرے گا،
اور پھر اپنے اس اختیار سے جو تو نے اختیار کیا اس سے بھی فرار ہو جا، اور اپنے فرار سے بھی فرار ہو جا، اور ہر چیز سے فرار ہو کر تو اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ کی طرف پہنچ جا تو، کیونکہ تیرا رب ہی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ اختیار فرماتا ہے۔ تو قرآن میں فرمایا کہ رب کا یخلق ما یشاء، تیرا رب جو چاہتا پیدا کرتا ہے، وہ یختار، جو چاہتا ہے وہ اختیار فرماتا ہے۔ تو یہ امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اسی بات کی تعلیم دی ہمیں کہ ہمیں اپنے آپ کو رب کے سامنے تدبیریں نہیں کرنی چاہیے۔ تو البتہ یہ جو بزرگوں کے جو میں نے ارشادات بیان کیے، تو جس میں کہا گیا کہ تدبیر نہ کرو، یہ اس صورت کے ساتھ ہے کہ جب کہ انسان جزم کے ساتھ کوئی تدبیر کر رہا ہو، اور جب کہ اس کے برعکس اگر وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کوئی کام کر رہا ہے اور اسی پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کر رہا ہے، تو تفویض جس میں پایا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ مضموم نہیں ہے۔ پھر آپ دوسری قسم کی طرف آتے ہیں کہ تدبیر، دوسری قسم کی تدبیر جو کہ مطلوب ہے اور محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ کون سی ہے؟ یعنی وہ تدبیر وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے واجبات کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنے مستحبات کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تدبیریں ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظر اللہ کی مشیت پہ ہوتی ہے، اور اللہ کی نظر، قدرت پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسی نیت کے ساتھ کہ میرا کام ہے اس بھلائی کے کاموں کو کرنا، مگر اس کو انجام تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ تو اس پہ قدرت الہی پہ نظر کر کر جو ہے انسان کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیت صالحہ، یہ صحیح نیت کہلاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نیت المومن خیر من عملہ، یعنی بہقی کی روایت ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن نیک کاموں کی نیت کرتا ہے، یعنی اس کو نماز ادا کرنی ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے تدبیریں کرے گا، بال بچوں کو پالنا ہے، گھر کو چلانا ہے، اور اپنے دوست احباب، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے کمائے گا بھی۔ تو یہ سارے کے سارے کام نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان اچھے کاموں کے لیے تدبیریں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا اختیار کرے گا، کوئی دکان کھولے گا، کوئی جاب کرے گا، کوئی تجارت کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، اور اس کے اندر اس کو نفع کی امید بھی ہوگی، تو اس کے اندر نفع کی امید بھی ہے، یہ کام کرنے کی امید بھی ہے، تو اس کے اندر جزم نہ کرے، وہ یہی سمجھے کہ میرا کام کوشش کرنا، باقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام ہوں گے سارے کے سارے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر اسی کو میں نے بتا دیا کہ یہ مومن کی نیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس کے عمل سے بہتر، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح حدیث شریف میں بھی آیا، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ کاملۃ، کہ جب میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہ کر سکے، تو پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی اسی مفہوم میں، اسی معنی میں ہے، یعنی نیک کام کی انسان تدبیر کر رہا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو یہ اللہ کو پسند ہے یہ تدبیر، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے تدبیر کو، نیک کام کی تدبیر کی۔ اور یہ اس سے مراد ہے کیونکہ شیخ نے جو فرمایا تھا کہ فما قام به غیرک عنک لا تقم به لنفسک، کہ جب تیرا غیر اس کام کو کرنے کے لیے تیری طرف سے قائم ہے، تیرا مددگار ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر تجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو وہ اللہ کو مطلوب ہے، اور اس کے اندر وہ کام ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو اس یعنی حکمت کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر کام ایسا ہو، اچھا ہو، اور اس کو کرنے کے لیے تیرا غیر قائم نہیں ہے بلکہ تجھے خود کو کرنا ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس کے یعنی، اور اسی کی طرف حدیث شریف میں بھی آیا کہ التدبیر نصف العیش، کہ یعنی تدبیر جو ہے آدھی زندگی ہے، یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو جائز کاموں کی تدبیر کرنی چاہیے، مگر اسی اللہ تعالیٰ پہ تفویض کر کے اس کی مشیت کے تحت۔ اس لیے مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہر کام میں انشاءاللہ کہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔
تو اب اس حوالے سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان جو تدبیریں کر رہا ہے تو کیا واقعی وہ اس میں تفویض پائی جاتی ہے یا جزم پایا جاتا ہے؟ کیونکہ جزم پایا جائے گا، اپنے نفس پہ اعتماد پایا جائے گا تو پھر وہ گناہ ہے، وہ ناپسندیدہ تدبیر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد پایا جائے گا، یعنی جس کو تفویض کہتے ہیں، جس کو فرمایا کہ افوض امری الی اللہ، کہ میں نے اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سونپ دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سونپ کر پھر کوشش کرتا ہے، تو اب ان دونوں میں کیسے فرق پتہ چلے گا کہ اس میں جزم پایا جا رہا ہے یا تفویض پائی جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کام آپ نے کوشش کی اور وہ کام نہیں ہوا تو اب آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو اگر دل کی کیفیت یہ کہ کوئی خاص آپ کو کوئی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا، تو سمجھ لو آپ کی تفویض تھی۔ اور اگر اس کام کے اندر آپ کو بڑی ٹھیس پہنچی اور بڑا غم ہوا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر آپ نے جزم کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ اور دوسری ایک علامت بھی ہے کہ یہ جو تفویض والی صورت ہوتی ہے، تدبیر جو کہ پسندیدہ ہے، بس اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہوا ایک سوراخ سے داخل ہوئی اور دوسری جگہ سے نکل گئی۔ تو تدبیر کا انسان کو خیال آتا ہے تو انسان جو ہے چھوٹا موٹا سوچتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے سبت کر دیتا، تو یہ کیفیت ہوتی ہے تدبیر کی۔ تو اس کو ایک عربی شاعر نے بھی کہا کہ سلم لسلمى وسر حیث سارت واتبع ریاح القضاء ودر حیث دارت، یعنی تو سب کچھ سلمہ کے حوالے کر دے، یعنی اور جہاں پہ وہ چلتی ہے اس کے ساتھ تو بھی چل، یعنی اپنے مجازی محبوب کے حوالے سے کہا اس نے کہ تو اس کے اپنے محبوب کے حوالے ہو جا، اور جہاں جہاں وہ جاتی ہے تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چل، اور تو قضا تقدیر کی ہواؤں کی پیروی کر، تو جدھر تجھے لے جاتی ہے ادھر چلا جا۔ یعنی ویسے تو ایک اردو میں محاورہ ہے کہ ادھر چلو جدھر کی ہوا ہے، یہ جدھر کی ہوا ادھر چلو، تو ہواؤں کے موافق اپنے آپ کو کر لینا عام طور پر منافقوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں پہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا داری کے حساب سے ہے، لیکن یہاں پر جو تدبیر کے معاملے میں ہے اور جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو ادھر کر دے کہ جدھر تقدیر الہی کا ارادہ تو اس کے مطابق ہو جا۔ جو کچھ تقدیر الہی سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس پر ناراض مت ہو، اس کو قبول کر لے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جہاں کی ہوا چلے تقدیر الہی میں تو اس طرف ہو جاتا ہوں، تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اب یہ میں نے تقدیر آپ کے سامنے بیان کی۔ اب تیسری جو تدبیر ہے جو کہ مباح ہے، تدبیر جو ہے مباح ہے، وہ تدبیر مباح کیا ہے کہ وہ دنیاوی معاملہ یا طبعی معاملہ، انسان کی طبیعت کا معاملہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے لیکن ساتھ میں مشیت الہی کو اختیار کرتا ہے، تو وہ جو ہے یعنی مباح ہے، آپ کے لیے جائز ہے، وہ آپ تدبیر کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کرنے میں، اس کام کو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو دونوں برابر ہیں، مباح کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ تو اب جو تدبیر مطلوب تھی اور تدبیر مباح، دونوں میں فرق کیا ہوا کہ تدبیر مطلوب میں تو وہ کام ہوتا ہے کہ جو آپ کے واجبات میں سے یا واجبات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں تدبیر کی جائے تفویض کے ساتھ تو وہ پسندیدہ ہے۔ اور جو دنیاوی معاملات ہیں، آپ کے طبیعت کے معاملات ہیں جو آپ کے فرائض و واجبات میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے اگر آپ تدبیر کر رہے ہیں تفویض کے ساتھ تو وہ آپ کے لیے مباح ہے۔ تو یہاں پر بات بالکل واضح ہو گئی۔ یہاں پہ تین ہی قسم بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر میں اس حکمت کو بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے نفس کو آرام دے دے تدبیر کرنے سے، بس جب تیرا غیر تیرے لیے قائم ہے اس کام کے لیے تو اپنے نفس کو اس کام کے لیے نہ کھڑا کر۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات تھی، میں نے ابتدا میں بات بیان کی تھی کہ شیخ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چل رہے ہیں، اور سب سے پہلا اسٹیپ تصوف میں توحید افعال کا ہوتا ہے۔ تو اب تک جتنی حکمتیں آئی ہیں اور آگے بھی چند حکمتیں آئیں گی، ان سب کا تعلق توحید افعال سے ہے، یعنی فاعل حقیقی ایک ہی ہے اور کام کرنے والا ایک ہی ہے۔
تو یہاں پر بھی تمام حکمتوں میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو جو یہ کام کرنا ہے جو آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور باقی دیگر کام جو اللہ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیے ہیں تو وہ کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تو اس کے لیے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ۔ اور وہ جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو امام شاذلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مختارۃ الشرع، یعنی شریعت کے جو اختیار ہیں وہ سمجھو اللہ کے اختیار ہیں، اور وہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے ہم تدبیریں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم حکمتوں کو سمجھنے کی اور اپنے دل میں جاگوزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے اس عظیم پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ فی امان اللہ۔